نظر انداز کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جس سے اگلا سمجھے یا لوگ سمجھے کہ یہ مقابلہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے کئی مثالیں انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے ایک نبی، ان کو براہ راست لوگوں نے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، یہ دشمنوں نے باقاعدہ لفظ بولے، قرآن نے ان کو بعین ہی استعمال فرمایا۔ دشمن کہنے لگے اللہ کے نبی جناب ہود علیہ السلام کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ بھی اللہ کا مقبول بندہ کاذب نہیں تھا، آستینے نہیں چڑھا دیتا کہ میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، اور دعا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں کرتا، ان کے نقصان کی بات کرتا، بلکہ سادہ سے لفظوں میں کہتا ہے قال یا قوم لیس بی سفاہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں کملہ نہیں، میں نادان نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک دوسری قوم جناب لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ گمراہ، ضلالت کا لفظ بولا، آپ گمراہ، یہ جو سیدھے راستے چل اور سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے طرف سے نہیں، کسی ادارے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جو نبی اور جو رسول ہے وہ اللہ کی طرف سے صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تو گمراہ ہے، تو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے والا۔ اتنی سخت بات سن کر اللہ کا نبی جواب میں یہ کہتا ہے لے سبیل بنانا، تمہیں فرق نہ کیا، تمہیں بھول لگ گئی، میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن بھی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کون سی زیادتی ہے جو لوگوں نے نہیں کی؟ سیرت پڑھنے والے اور سیرت سننے والے بخوبی جانتے ہیں انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ نے اور پھر یہود مدینہ نے کیا کیا زیادتی اختیار کی، کس کس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
انہوں نے نہیں ستایا۔ خود حضور نے فرمایا کہ جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے مخلوق ستاتی ہے، اور میں چونکہ ساری کائنات میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہوں اس لیے مجھے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن جواب میں رسولی رویہ کیا ہے؟ جواب میں اللہ کے حبیب کا کردار کیا ہے؟ جس سے مکہ شریف فتح ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ داخل ہونے والے لوگ فاتح کی حیثیت میں کسی علاقے میں جانے والے لوگ سینہ تان کے چلتے، سر اٹھا کے چلتے، زبان سے جو کچھ کہہ سکتے ہیں اس دن وہ کہنا جائز سمجھتے ہیں۔ اور اپنی مبارک زبان پر یہ نغمہ الاپ رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ 1 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ کریم نے اس میں بشارت عطا فرمائی تھی کہ اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فتح آپ کے نصیبے میں لکھ دی ہے۔ تو اس آیت کا ورد اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اور جب دشمن سامنے آتے ہیں، ستانے والے نظر آتے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، کبھی فرما رہے ہیں جو بوڑھا ہے، بیمار ہے، بچہ ہے، عورت ہے، اسے بھی معافی ہے، کبھی فرما رہے ہیں جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جاتا ہے اسے بھی معافی ہے، کبھی فرماتے ہیں جو سفیان کے گھر داخل ہو جاتا ہے اسے بھی معافی ہے، اور آخر میں یہ جملہ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے معافی کا دن ہے۔ تو یہ اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کا ایک رویہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کرتے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ اپنا بناتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، جن پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، ان کا دوسرا کردار یہ ہے اور دوسرا رویہ یہ ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی کی صورت میں وقت دے رکھا ہے، ہم اس کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ میرے سننے والوں میں طالب علم بھی موجود ہیں، میرے سننے والوں میں اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے سننے والوں میں ذمہ دار پیر بھائی صاحبان بھی موجود ہیں، میرے سننے والوں میں علاقے کے معزز
ذمہ دار شخصیات بھی موجود ہیں. ہم سب چند لمحوں کے لیے اپنا حساب کریں، اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کریں کہ اللہ جن خوبیوں کو پسند کرتا ہے، جن صفات کی تعریف کرتا ہے، جس کوالٹی اور جس رویے کو اللہ اچھا کہتا ہے، وہ کس مقدار میں ہمارے اندر موجود ہے. اگر ہے تو مقام شکر ہے، اور اگر وہ رویہ اور وہ خوبی اور وہ کردار ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے زندگی کی صورت میں قیمتی ترین جو نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، ہم اسے پتھروں اور ٹھیکریوں کے بدلے ضائع تو نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حد تک ہمیں احساس دلایا. سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کے کہتے ہیں اس سے بہتر کہ مر جاؤں. کچھ لوگ کسی معاشرتی مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کاش ہم مر جاتے اور یہ مسئلہ ہمیں پیش نہ آتا، اب ہمیں جینے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کا حبیب فرماتا ہے موت کی تمنا اور موت کی آرزو میرا امتی نہ کرے. مسلمان موت کی خواہش نہ کرے. عین ممکن ہے کہ جو باقی زندگی ہے اس میں اللہ کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کی وجہ سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اگلی زندگی بھی کامیاب ہو جائے. تو یہ زندگی اتنی کمال نعمت ہے. دوستان عزیز وقار، اس زندگی کی ویلیو اور اس زندگی کا وہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. ایک شخص کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، رسالت کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، جنت دوزخ کا منکر ہے، آسمانی کتابوں کا منکر ہے، کافر ہے. اچانک اسے توفیق ملتی ہے. وہ ایک لمحہ ہے، زندگی کا ایک لمحہ ہے جس میں وہ یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس ایک لمحے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے. پچھلی 50 سال بھی زندگی ہے جو کفر والی زندگی ہے، جو دوزخ والی زندگی ہے، وہ ختم ہو گئی، جنت والی زندگی شروع ہو گئی. تو یہ زندگی کا ہی لمحہ ہے. ہم ان لمحوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ خدا نخواستہ ایک شخص اپنی اکثر زندگی مسلمان ہونے کے باوجود اللہ سے دوری میں گزار رہا ہے. نیکی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. بدی، گناہ، بغاوت یہ اس کی عادت بن چکی ہے. لیکن وہ کوئی لمحہ اسے ایسا نصیب ہوتا ہے جس لمحے میں وہ دل سے ایک بار اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس ایک لمحے کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ یہ سلوک فرماتا ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو صرف معاف نہیں کر دیتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا. کہ اللہ نے وعدہ کیا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو زندگی میں لمحے ہیں ان کا حساب کرو، ان کا احساس کرو. کوئی وقت ایسا مسلمان کا نہ گزرے
جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر رہا، اللہ سے دوری میں گزر رہا، اپنے زندگی کے معمولات کو ہر وقت جانچ پڑتال کرتے رہو۔ کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے لازماً مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچ لیں کہ اس کا فائدہ ہے، کہیں یہ لغو تو نہیں ہے جسے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہے جو لغو، فضول بات اور فضول کام سے دور رہتے ہیں۔ بڑا سادہ سا اصول ہے۔ کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے کتنا وقت لگے گا، کتنا خرچہ ہوگا، کتنا وزن اٹھانا پڑے گا، نہ وقت لگے گا، نہ وزن اٹھانا پڑے گا، نہ خرچ ہوگا، صرف ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے جو بولنے لگا ہوں اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے، جو کام کرنے لگا ہوں اس کا کوئی آخرت میں فائدہ بھی ہے۔ لہذا اللہ کے بندوں والی اس صفت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ شریعت نے بہت توجہ، بہت سادہ لیکن بہت گہرا موضوع ہے، بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ شریعت نے اس حد تک مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ شریعت کا وہ مسئلہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کوئی باقاعدہ وضاحت نہ کی ہو، اس کا کھوج لگانے کی بھی ضرورت۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن نے کہا یہ حلال ہے، قرآن نے کہا یہ حرام ہے، حدیث نے کہا یہ حلال ہے، حدیث نے کہا یہ حرام ہے، قرآن و حدیث نے کہا یہ جائز ہے، قرآن و حدیث نے کہا یہ ناجائز ہے۔ وضاحت آ گئی۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ خاموش ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ چپ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث چپ ہے ان کی کھوج لگانا بھی فضول ہے، اس حد تک۔ اور اس کے مقابلے میں ہم جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ امام اعظم اللہ اکبر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سوال سنیے، سوال بھی لوگ اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم دین حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ سوال کر کے کوئی نیکی کمانا چاہتے ہیں۔ بھئی وہ تو ہماری سوچ ہوگی نا۔ جب شریعت کے ترازو پہ تیری بات کو، تیرے سوال کو تولا جائے گا، نتیجہ تو اس وقت نکلے گا کہ یہ چسکا تھا یا دین کا علم حاصل کرنا تھا۔ ایک شخص پوچھنے لگا، میں مثال دیتا ہوں، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر پتہ لگ بھی جائے کہ سیدنا موسیٰ کی امی جان کا نام کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بولو۔ نہ ثواب ہوگا، نہ کوئی اور کھاتے میں نیکی داخل ہوگی، نہ اور کوئی تمغہ ملے گا، نہ اور کوئی دنیا میں بڑا مقام ملے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ ایسا سوال جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں اور جس سے ثواب بھی کوئی نہیں، میری شریعت یہ کہتی ہے ایسا سوال بھی
فضول کام ہے، اور فضول بات اور فضول کام سے اللہ نے روک دیا ہے۔ ایک اور سوال کر رہا تھا، جناب وہ جو اصحاب کہف ہیں ان کا کتا تھا نا؟ جی تھا۔ کہنے لگا جی اس کا رنگ کیا ہے؟ حد نہیں ہوگی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا مقصد ہے اس سوال کا؟ تو میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ سوال جس کے بارے میں میری فکر، میری سوچ اور میرا علم کہتا ہے کہ اس سوال سے کوئی ثواب ہوگا، یا اس سوال کا دین سے کوئی تعلق ہے، لیکن اس کا اگر دین سے تعلق نہیں ہے، اجر اور ثواب سے اس کا لنک نہیں ہے، شریعت کہتی ہے ایسا سوال بھی فضول ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ فضول سوال نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے بات یاد رکھنا، میں نے امام اعظم کی بات چھیڑی تھی یہ درمیان میں، لیکن چونکہ یہ موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہیں قدرت کی طرف سے آ گئی۔ اللہ نے بھی اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یہ قرآن کا جملہ ہے 7ویں پارے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں جلوہ افروز ہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، کوئی حج کی فضیلت کا لطف لے رہا ہے، کچھ لب رسالت سے چڑھنے والے پھول ان کی خوشبو سے اپنی روح کو معطر کر رہا ہے، کوئی مجلس کے فیض سے اپنے دل کو رشک جنت بنا رہا ہے، اور کوئی روح رسالت کی زیارت کر کے اپنے آپ کو رشک جنت بنا رہا ہے۔ ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ اب یہ سوال بے مقصد تھا، موضوع سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، اے ایمان والو ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اگر رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو پھر سارے امتیوں پر قیامت تک جب تک وہ زندہ رہتے حج کرنا فرض ہو جاتا۔ مسئلہ بنتا یا نہ بنتا؟ اس لیے بے مقصد سوال نہ کرو۔ اس کی ایک اور مثال بھی وہ ذہن میں آ رہی، قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اس کا پس منظر ایک اور واقعہ ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا، ایک 55 پہ ہم نے گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ گائے ذبح کرو، حکم الہی نافذ ہوا۔ اب سادہ سا طریقہ یہ تھا، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، وہ کوئی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے۔ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق کیا، ہاں یہ میں لفظ جان کے کھول کے بول رہا ہوں، اس کے ساتھ میں ایک اور لفظ بھی بولتا ہوں کہ کچھ لوگ وکھی سے بولتے ہیں، سمجھ آئی؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ اور اب جو بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، سادہ سا طریقہ یہ تھا کہ کوئی گائے پکڑتے اس کو ذبح کرتے، اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا،
اور آگے اس گائے سے جو کام لینا تھا وہ کام لیتے، منزل پہ پہنچ جاتے۔ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق پوچھنا شروع کر دیا، عمر کیا ہو، قد کتنا ہو، رنگ کیا ہو، دودھ دینے والی ہو یا نہ دینے والی ہو۔ جب انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق سوال کرنے شروع کر دیے، اللہ نے بھی ان کو راہ ڈال دیا۔ قرآن کا آخری جملہ یہ ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ انہوں نے جو سوال کیے تھے اس سوال کی وجہ سے پابندیاں بڑھتی چلی گئی، جو شرطیں لگائی ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخر کار بڑی مشقت اور بڑی محنت کے بعد ان کو گائے ملی۔ لگتا یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ نے آخر کرم کیا، جو شرطیں لگائی تھی اس کے مطابق گائے مل گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حجتیں نکالنا، بریکیاں تلاش کرنا، سوال پہ سوال کرنا، یہ قوم مسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ قوم یہود کا طریقہ ہے۔ آقا کریم نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا بشروا یسروا ولا تعسروا۔ جو دین کا خدمتگار ہے اس کو دعوت کا طریقہ سکھلاتے ہوئے میرے رسول نے خود یہ بتلایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو دین پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے والے جو گر ہے وہ بتایا کرو، مشقت میں نہ ڈالا کر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سوال، بے مقصد سوال، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور شریعت سے آگے اللہ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ سوال، وہ بات، وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بچو، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت توجہ سے اس کو آپ سنیے گا کہ اکثر مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، اپنی مجلسوں کا ایک ٹاپک بناتے پھرتے ہیں کہ یزید کیا ہے۔ مزید کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں صحابی کے بارے میں کیسا گمان رکھتا تھا، فلاں صحابی یا فلاں صحابہ نے اس معاملے پر یہ کیا بات کی تھی، یہ کیا کام کیا تھا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپس میں مجلسیں بنا کر ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے طور پر اس مضمون اور موضوع کے بڑے چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ جو لوگ آئے تھے اور گزر گئے وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا
اس کا فائدہ یا اس کا نقصان، اس کا اجر ثواب یا کوئی دوسرا معاملہ، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. تم سے اس مسئلے کے بارے میں اللہ کبھی نہیں پوچھے گا. اب آپ کو سمجھ آ گیا؟ جتنا ماضی کا معاملہ ہے، گزرے زمانے کا جتنا معاملہ ہے، کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی بھی اگر کمی بیشی واقع ہوئی ہے، اس کو آج ڈسکس کرنا، اس پر آج گفتگو کرنا، اس پر آج سوال قائم کر کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ وہ فضول بات ہے، فضول سوال ہے اور فضول کام ہے جس کو اللہ لغو کہہ رہا ہے، اور جو لغویات والے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو کچھ پاسٹ میں ہوا، گزرے وقت میں ہوا، اس کے بارے میں تم سے بھائی ہم سے پوچھا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جنگ ہوئی تو کیوں ہوئی؟ سوال ہوگا؟ نہیں سوال ہوگا. تو جو موضوعات ہم سے پہلے امت کے اندر گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کھوج لگانا، ان کے بارے میں سوال کرنا. چلو معلومات کی حد تک تو الگ بات ہے، لیکن ہم سوال کرتے کرتے، تلاش کرتے کرتے، کھوج لگاتے لگاتے، باریکی میں جاتے جاتے آخر کار اس منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں گویا جج ہم ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جج ہم ہیں. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے حضرت علی کے بارے میں، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے جناب امیر معاویہ کے بارے میں، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے عبیدہ بن جرح کے بارے میں، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں. حد نہیں ہو گئی؟ 11ویں شریف کے چاول کھانے والے لوگ اس نقطے کو اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑا جس پر کوئی صحابی بیٹھا ہو، اس گھوڑے کی ناک میں جو گندا پانی ہوتا ہے، وہ پانی بھی ساری امت سے افضل ہے. پھر ہمیں جج بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا عَنِ اللَّغْوِ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. ہمارا یہ مضمون نہیں ہے، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. تو جس مضمون سے، جس ٹاپک سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، اس میں دخل دینے کی وَإِذَا سَمِعُوا عَنِ اللَّغْوِ. تو بات ہو رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ. سمجھ آ گئی؟ وہ ایک پوچھنے لگا حضور میں نہر میں غسل کے لیے جاتا ہوں، نہر اس میں نہانے کے لیے جاتا ہوں. اب وضو میں تو یہ مسئلہ ہے کہ جب مسلمان وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو کوشش کرے کہ اس کا چہرہ کدھر ہو. یہ مسئلہ ہے. اور غسل میں یہ بھی لوگوں نے بنا لیا ہوگا، وضو کی بات مسلم ہے. اور پھر میں نے لفظ بولا کہ وضو کے لیے بیٹھے، وضو کے لیے، لہذا وضو بیٹھ کر کرنا مستحب ہے. کھڑے ہو کے اگر کوئی کرے تو وضو ہو جاتا ہے، فرق نہیں پڑتا. میں مستحب کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا مستحب یہ ہے کہ منہ قبلہ کی طرف. تو وہ سوال کرنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ سے
کہ میں نہر میں نہانے کے لیے جاتا ہوں اور جب میں داخل ہونے لگوں اس وقت میں منہ قبلہ شریف کی طرف کروں شمال کی طرف کروں؟ یہ اس نے سوال کیا. جواب سنیے. اب چونکہ سوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سوال کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ مصطفیٰ کریم کے فرمان سے ہے. وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ شریعت ایسے سوالوں کی بھی اجازت نہیں دیتی جس کا کوئی اجر اور ثواب سے تعلق نہ. تو ایسا ہی اس نے سوال کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. اندر اندر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اس قسم کے الٹے سیدھے ڈنگے ترنگے سوال آج کی روایت نہیں ہے، 2 صدی سے جاری ہے. زیادہ پریشان نہیں ہونا، سوال بندہ کوئی بھی کر سکتا. تو کہنے لگا میرا منہ مغرب کی طرف قبلے کی طرف ہو شمال کی طرف ہو کدھر ہو؟ اللہ اکبر. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے حقیقی علم کے ساتھ حکمت بھی عطا فرما رکھی تھی، اور ان بچوں کو یہی بات بتانا مقصود ہے کہ کالے حرف انسان کو مکمل نہیں کرتے. کالے حرف اس وقت عالم کو عالم بناتے ہیں جب ان حرفوں کے اندر نور چمک رہا ہو. امام اعظم کے حوصلے کا یہ عالم تھا. کسی نے کہا میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حد نہیں ہو گئی؟ اب چپ. چند لمحے چپ رہنے کے بعد فرمانے لگے چونکہ نکاح ماں کا ذاتی مسئلہ ہے میں پوچھ لوں، اگر ان کی طبیعت ہے پی گئے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے اس بندے کی موت واقع ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک. اب یہ سوال بے معنی سوال، بے مقصد سوال. میں ہوتا پتہ نہیں کیا کیا آگے کہتا. امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ جواب یہ ہے کہ تو اپنا منہ اپنے کپڑوں کی طرف کیا کر تاکہ کوئی اٹھا کے نہ لے جا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب چونکہ سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا تعلق نہ ثواب کے ساتھ ہے نہ اجر کے ساتھ ہے نہ جائز نجائز کے ساتھ ہے، تو حکمتاً سمجھا دیا کہ ایسے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایسے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے. تو اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا کر تاکہ وہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. دلی کے ایک بزرگ گفتگو کو ان کی ایک پاک جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بے تاج بادشاہ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت مظہر جانے جانا، یہ تینوں کا ایک زمانہ ہے. اس وقت پھر دلی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. 2 طالب علم، مدرسے کے 2 طالب علم سفر کر کے دلی آئے کہ حضرت مظہر جانے جانا سے بیعت کرنی ہے. اور کہاں سے آئے؟ بلخ سے. بلخ ایران کے ساتھ اس کی سرحد ہے. تو معلوم یہ ہوا سینکڑوں میل سفر کر کے بیعت کے لیے آنا یہ 21ویں صدی کی بدعت نہیں ہے، یہ 1400 سال کی خوبصورت روایت ہے.
ادھر کوئی پیر نہیں ملا، ادھر کوئی فقیر نہیں ملا۔ ایران، عراق اور وہ ترکمانستان، وہ تو بڑی زرخیز زمین ہے، اس کے ہر ایکڑ پہ اللہ کا ایک آفتاب و مہتاب ولی بیٹھا۔ دوستو، یہ خدا کی اپنی تقسیم ہے، یہ طبیعتوں کی مناسبت اللہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ پیدا ہو جائے پھر سفر کا احساس ختم ہو جاتا۔ بلخ سے چلے دلی، جامع مسجد، تالاب، اس پہ وضو کرنے کے لیے دونوں طالب علم بیٹھے، اور طالب علموں کا مزاج ہوتا ہے ہر بات پہ اڑنا، ہر بات پہ بحث کرنا، ہر بات کو پکڑ کے بال کی کھال اتارنا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو وہ چونکہ ان کا مزاج بنا ہوا تھا، ان کی عادت ثانیہ تھی ہر بات پہ بحث کرنا۔ اور حضرت مظہر جان جانا کو ابھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ بھی پاس ہی کہیں بیٹھے تھے۔ یہ جامعہ مسجد دلی کے قریب ہی آپ کا مزار ہے، الحمدللہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو وہ آپ بھی بیٹھے تھے، وہ طالب علم آ کے حوض پہ بیٹھے، بجائے اس کے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب تربیت نہ ہو پھر بندہ ایسے ہی کرتا ہے، تربیت آ جائے تو پھر بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک رسول اللہ کی تابعداری چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب تربیت نہ ہو تو پھر یہی مزاج بنتے ہیں۔ وہ طالب علم حوض پہ بیٹھے اور ایک دوسرے سے تکرار کرنے لگے، باس مباحثہ کرنے لگے۔ ایک کہتا بلخ والی مسجد کا حوض بڑا ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ حوض بڑا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بحث کا کوئی فائدہ؟ بھائی اگر بلخ والی مسجد کا حوض بڑا ہے تو ان کو کیا ملے گا؟ اگر دلی والی مسجد کا حوض بڑا ہے ان کو کیا کرنسی ملے گی؟ وہ حوض بڑا، یہ چھوٹا، یہ بڑا، وہ چھوٹا، ان کو کیا ثواب ملنا ہے؟ لیکن وقت ہے کہ ضائع کیے جا رہے ہیں، ایک بے مقصد بحث میں وقت برباد کیے جا رہے ہیں۔ تم اللہ کی عبادت کے لیے وضو جیسے باکمال عمل میں مصروف ہو، تم کلمہ شہادت پڑھو، تم مسنون دعائیں پڑھو، تم مستحبات پہ عمل کرو، تم کس بات میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ لیکن فیصلہ نہ ہو سکا، فیصلہ نماز پڑھی، پوچھا حضرت مظہر جان جانا، لوگوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں، ملاقات کی، حضور ہم بلخ سے آئے ہیں، بیعت کے لیے آئے ہیں، تربیت کے لیے آئے ہیں، سلوک طے کرنے کے لیے آئے ہیں، معرفت الوہیت سے اپنے سینے کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا پہلے حوض کا معاملہ تو کسی طرف لگا لو۔ وہ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ تم نے کیا فیض لینا ہے؟ تمہاری کیا تربیت کرنی ہے؟ تمہارے سینے میں اللہ کی معرفت کا نور کیسے چمک سکتا ہے؟ ایک لا یعنی بے مقصد ایک فضول بحث میں تم نے اپنے وضو کو بھی برباد کر دیا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ تمہیں کیا ملا؟ شرم سے گردنیں جھک گئی۔ اس وقت آپ نے یہی آیت پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں جو فضول کاموں اور باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم نے بھی باہر جا کر اب دیکھنا ہے، اب سوچنا ہے، اور رات جب ہوگی بالکل تنہا ہوں گے، ہم نے اپنا حساب لگانا ہے، کون کون سی بے تکی اور کون کون سے بے مقصد باتیں اور کام
ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ بات وہی ہے جو میں نے درمیان میں کہہ دی ہے کہ ہر دوست کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آج کے بعد یہ سوچے گا اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر فائدہ ہے بسم اللہ ضرور کرے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں زندگی کی جو نعمت ہے اس کی حقیقی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، ایصال ثواب۔ برحمتک یا